وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. دنیا میں انسانوں کی بہت ساری پہچانیں ہیں. خاندانوں سے پہچان ہوتی ہے, رنگ اور نسل سے پہچان ہوتی ہے, قومیتوں سے پہچان ہوتی ہے, شہریت سے پہچان ہوتی ہے, علاقائیت سے پہچان ہوتی ہے, لسانیت سے پہچان ہوتی ہے. الگ الگ زبان بولنے والے, الگ الگ ملکوں میں رہنے والے, الگ الگ شہریتوں کے حامل, الگ الگ نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے. لیکن قیامت کے دن انسانوں کی دو پہچان ہوگی, جنت والے جہنم والے, کامیاب اور ناکام. جو جنتی ہیں ان کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان کے چہروں پر رونق ہوگی, ان کے چہروں پر خوشی ہوگی, اللہ کی طرف سے ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا اور انہیں اطمینان ہوگا. اب ہمارے لیے آئندہ خوشی ہی خوشی ہے, کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی پریشانی, بیماری کا بھی اندیشہ نہیں, دولت کے ختم ہو جانے کا بھی اندیشہ نہیں, اقتدار کے چلے جانے کا بھی اندیشہ نہیں. یہاں تو بڑا مسئلہ ہے, کسی کو اقتدار مل بھی گیا تو کب چلا جائے گا پتہ نہیں, کوئی دولت مند ہو بھی گیا تو کب فقیر ہو جائے گا معلوم نہیں. کتنے دولت مند ہیں جو محتاج ہو کر مرے. دنیا میں بڑے بڑے دولت مندوں کی ایک فہرست ہے جو پیسے کے محتاج ہو کر خودکشی کر کے مرے. کوئی صحت مند ہے تو کچھ پتہ نہیں کب بیمار ہو جائے گا. ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن جنت میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. چاہتا تو دنیا میں بھی انسان یہی ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں, مجھے کبھی بیماری نہ ہو, لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں, کبھی مجھے موت نہ آئے, لیکن دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. انسان چاہتا ہے ہمیشہ میری عزت برقرار رہے, ہمیشہ میری دولت باقی رہے, ہمیشہ میرا اقتدار باقی رہے, اگر مجھے حکومت مل گئی ہے تو ہمیشہ میری حکومت باقی رہے, لیکن دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں ایسا ہوگا. انسان اگر اپنی ان تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ جنتی بننے کی کوشش کرے, جہنم سے بچنے کی کوشش کرے. پھر انشاءاللہ جنت میں جا کر یہ ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی. وہاں ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. وہاں ایسی جوانی ملے گی جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا.
وہاں ایسی صحت ملے گی جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی، وہاں ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر جنتی اپنی جنت میں حکومت کرے گا، اور اس کی حکومت کتنی بڑی ہوگی، دنیا میں اتنی بڑی حکومت کبھی کوئی نہیں کر پایا۔ سکندر اعظم بھی اتنی بڑی حکومت نہیں کر پایا۔ جنہوں نے ساری دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھے تھے وہ بھی کبھی اتنی بڑی حکومت نہیں کر پائے جتنی بڑی حکومت سب سے چھوٹا جنتی کرے گا۔ آج تک کوئی ایسا حکمراں تاریخ میں نہیں گزرا جس نے پوری دنیا پر ایک ساتھ حکومت کی ہو۔ بیچارہ سکندر بھی ساری دنیا کو فتح کرنے کی نیت کر کے نکلا تھا، ہمارے ہندوستان سے واپس چلا گیا اور واپس اپنے گھر تک بھی نہیں پہنچ سکا تھا، راستے ہی میں اس کو شدید بخار آیا اور ختم ہو گیا۔ اور اس کے فوجیوں نے بغاوت بھی کر دی تھی کہ اب ہم اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کو اپنے گھر واپس جانا۔ پوری دنیا پر کوئی حکومت نہیں کر پایا، اور یہ دنیا ہے کتنی بڑی۔ ایک مچھر کا پر اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ یوں حساب لگائیں، پوری زمین کے مقابلے میں ایک مچھر کا پر جتنا بڑا ہے، معلوم کائنات کے مقابلے میں زمین اتنی بڑی نہیں ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو معلوم کائنات ہے، جس کا انسان مطالعہ کر چکے، جس سے انسان واقف ہو گئے، جو نامعلوم کائنات ہے وہ کتنی بڑی ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے، سوچنے بیٹھیں تو شاید دماغ کی رگیں پڑ جائیں۔ لیکن جو معلوم کائنات ہے اس کے مقابلے میں ہماری زمین اتنی بڑی ہے جیسے ایک ڈاٹ بنا دیا جائے، بس اتنی چھوٹی سی ہماری زمین۔ اسی چھوٹی سی زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو ہم ایشیا کہتے ہیں، اور اس ایشیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ اس ہندوستان کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے آپ کا کرناٹک، اور اتنے چھوٹے سے صوبے کی کرسی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، کتنے ذلیل ہوتے ہیں، کتنے باعزت ہوتے ہیں، سب کے سامنے تماشے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں میں جنتیں تقسیم فرمائیں گے، اور سارے جنتیوں کے مراتب برابر تو نہیں ہوں گے، تو جیسے ان کے درجات ہوں گے، جیسے ان کے مراتب ہوں گے، اسی اعتبار سے ان میں جنتوں کی تقسیم ہوگی۔ کسی کی جنت بڑی ہوگی، کسی کی جنت چھوٹی ہوگی۔ جیسے دنیا کے ملک الگ الگ ہوتے ہیں نا، ہر ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، لیکن ایک ہندوستان کا وزیر اعظم ہے اتنا بڑا ملک ہے، ایک سری لنکا کا وزیر اعظم ہے کتنا چھوٹا ملک ہے، ایک بیچارہ کوئی سنگاپور کا وزیر اعظم ہے وہ تو اور چھوٹا ہے، کسی چھوٹے سے ملک کا وزیر اعظم ہے، تو سب وزیر اعظم عہدے سب کے برابر ہیں، لیکن ان کی حکومتیں چھوٹی بڑی ہے، الگ الگ۔ اسی طرح جنتی ہونے میں تو سب برابر ہوں گے، لیکن سب کی جنتیں برابر نہیں ہوں گی، کسی کی جنت چھوٹی ہوگی، کسی کی جنت بڑی ہوگی۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ چھوٹی جنت ہمارے بنگلور جیسی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت اس زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی، سب سے چھوٹی جنت پوری زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور جنتی اس کا با اختیار حاکم مطلق ہوگا۔ ان گنت خدمت گزار ہوں گے وہاں، اور ہمارے یہاں دنیا میں جو خدمت گزار ہوتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھئی آج جوان ہیں تو کل بوڑھے ہو جائیں گے، پھر کمزور ہو جائیں گے، پھر بیمار ہو جائیں گے، پھر ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی، ان کی خدمت کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا اللہ جنت میں خدمت کرنے کے لیے ایک الگ مخلوق پیدا کریں گے، بچے ہوں گے، وہ انسانی بچے نہیں ہوں گے۔ تو دنیا میں جو انسانوں کے بچے ہیں یہ بچے نہیں ہوں گے،
ایک الگ ہی مخلوق اللہ پیدا کریں گے جو بچے ہوں گے، لیکن ان میں طاقت اور پھرتی ہمارے جوانوں سے زیادہ ہوگی، خوبصورت اتنے ہوں گے کہ بس ان کو دیکھتے رہنے کا دل چاہے گا۔ قرآن نے کہا وہ ولدان مخلدون ہیں، وہ ہمیشہ ایسے ہی بچے رہیں گے۔ اب سوچیں، کسی جگہ 12 سے 14 سال کی عمر کے خوبصورت بچے جمع ہوں تو کتنے اچھے لگتے ہیں، ان کا مجمع کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اگر مل کر کورس میں کوئی نعت پڑھیں، کوئی نظم پڑھیں تو ان کی نظم سننے سے زیادہ ان کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ ایک جنت میں ایسے لاکھوں بچے ہوں گے، جو اتنی بڑی جنت ہوگی تو خدمت گزار بھی بہت چاہیے نا۔ اشاروں پر دوڑیں گے، وہ تھکیں گے نہیں، وہ بیمار نہیں ہوں گے، وہ سست اور کاہل نہیں ہوں گے، زیادہ کھا کر موٹے بھی نہیں ہو جائیں گے کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ قرآن سے اچھی تعبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اگر تم ان کو دیکھو تو تمہیں لگے گا خوبصورت موتیوں کو بکھیر دیا گیا ہے۔ وہ بچے چاروں طرف ایسے نظر آئیں گے جیسے موتی بکھیر دیے جائیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہاں تو بس ہر طرف نعمت ہی نعمت نظر آئے گی اور بہت بڑا اقتدار ہوگا، بہت بڑی حکومت ہوگی اس جنتی کی، جس اقتدار کو اللہ بڑا کہیں، جس حکومت کو اللہ بڑی کہیں۔ رَأَيْتَ ثَمَّ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہ بہت بڑا ملک ہوگا، بہت بڑی حکومت ہوگی۔ یہ ہے نا تمنا کرنے کی چیز، یہ ہے حاصل کرنے کی چیز۔ بڑی محنت کر کے لوگ کسی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرتے ہیں، ٹکٹ مل جانا کامیابی کی ضمانت تو نہیں ہے۔ ہارتے بھی تو وہی ہیں جن کو کسی سے ٹکٹ ملا ہوتا ہے، جن کو کہیں سے ٹکٹ نہیں ملتا وہ نہیں ہارتے۔ آپ نے آج تک کسی ایسے کینڈیڈیٹ کا نام سنا جس کو کسی پارٹی سے ٹکٹ نہ ملا ہو اور وہ ہار گیا ہو؟ کتنی محنت کرتے ہیں لوگ ٹکٹ لینے کے لیے، اور پھر اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں لوگ جیتنے کے لیے، اور اگر مل بھی گیا ٹکٹ، جیت بھی گئے تو کئی دن کا اقتدار، 5 سال کے بعد دوسرے الیکشن کا سامنا، پھر پہلے سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ بھائی پہلے تو ممبر نہیں تھے، ہار گئے ہوتے تو اتنی بے عزتی نہ ہوتی، اب تو ممبر بھی رہے، منسٹر بھی رہے، اب ہاریں گے تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ لیکن اس بے عزتی کا خطرہ ہر وقت سوال رہتا ہے نا، اسی کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے شوگر ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ امید تو یہ تھی کہ اب کی کوئی بڑی منسٹری ملے گی، چلے جاتے ہیں جیل میں۔ معلوم ہوا کہ ذرائع سے زیادہ آمدنی ہو گئی ہے، جو معلوم ذرائع اس سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے، تو چلیے صاحب اب آپ سرکاری مہمان خانے میں رہیے۔ ہمارے یہاں ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں روزانہ یہ تماشا۔ جنت ہے تمنا کرنے کی چیز، اس کامیابی کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہے، اس اقتدار کو کبھی زوال نہیں ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کسی پارٹی کی خوشامد نہیں کرنی پڑتی، کوئی ناجائز کام نہیں کرنا پڑتا، ایک اللہ کو منانا، ایک اللہ کی خوشامد کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اور اللہ کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ انسانوں کو منانا آسان نہیں ہے، کتنوں کو مناتا رہے گا انسان، ایک کو منائے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے، اس کو منائے تو تیسرا ناراض ہوتا ہے۔ سب سے آسان کام ہے اللہ کو منانا۔ یہ اللہ نے ہمیں رمضان کا بابرکت موقع عطا فرمایا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ کو منا لیں۔ مردوں کو بھی اللہ توفیق دے، عورتوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کو منا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى بَعْدَ الرِّضَى، اللہ
جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ کو منانا ضروری ہے، اور جب آپ راضی ہو جائیں اس کے بعد بھی آپ کو مستقل راضی رکھنا ضروری ہے۔ صرف ایک مرتبہ اللہ کو راضی کر لینا کافی نہیں ہے، ہمیں اللہ کو اس طرح بنانا ہے، اس طرح راضی کرنا ہے کہ پھر ہماری زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہم سے راضی رہے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا سے ہماری واپسی ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا سے تو سب کو جانا ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے مجھے دنیا سے نہیں جانا؟ ہاں، آپ چاہیں تو زندگی بھر اپنے شہر سے باہر نہ جائیں، میں بنگلور سے باہر نہیں جاؤں گا، کوئی کہے میں کرناٹک سے باہر نہیں جاؤں گا، کوئی کہہ سکتا ہے میں انڈیا سے باہر نہیں جاؤں گا، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے میں زندگی سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب چاہیں گے ملک الموت آئیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے سب کا دن تاریخ مقرر کر دیا ہے، اور ہر سال روایات کے مطابق شب برات میں یا شب قدر میں فرشتوں کو لسٹ بھی دے دی جاتی ہے سال بھر کی، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شاید شب برات میں لسٹ بنتی ہے، شب قدر میں حوالے کی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے، یہ تمہاری اس سال کی ڈیوٹی ہے۔ پرانے زمانے میں فرشتے زیادہ نظر آیا کرتے تھے، نظر تو اس زمانے میں بھی آتے ہیں، سب کو نہیں آتے، آپ کہیں ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہے، جن کو اللہ کو نگاہ عطا فرماتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، دہلی میں دفن ہیں، حضرت خواجہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے خلیفہ تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر قرآن بھی تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور اپنے شیخ کے نام سے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری، لکھی خود ہے، ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی طرف نسبت کر کے اس کا نام رکھا تفسیر مظہری، عربی زبان میں یہ تفسیر۔ قاضی صاحب جب اپنے شیخ کی مجلس میں تشریف لاتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے شیخ نے فرمایا وہاں کی مقامی زبان میں، قاضی جی، وہاں دہلی اور اس کے قرب و جوار میں ادب کے لیے جی لگاتے ہیں، قاضی جی ایسا کون سا عمل کرتے ہو، میں دیکھتا ہوں ہمیشہ جب بھی تم میری مجلس میں آتے ہو سارے فرشتے تمہارے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی اللہ والوں کو فرشتے نظر آتے ہیں، پچھلے زمانوں میں زیادہ نظر آتے تھے۔ تو واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ۔ ایک درباری تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، قریب میں بیٹھے تھے، نیک آدمی تھے، حضرت سلیمان کے صحابی تھے۔ ملک الموت نے ایک مرتبہ ذرا ان کو غور سے دیکھا۔ ملک الموت کسی کو غور سے دیکھے تو انشاءاللہ ان کے روح قبض کرنے سے پہلے ہی ہم رخصت ہو جائیں گے۔ جیسے اگر جنگل میں شیر قریب آ کر کسی کو غور سے دیکھ لے تو پھر اسے پنجہ نہیں مارنا پڑے گا، اور اگر مارے گا بھی تو یا تو بے ہوش انسان پر مارے گا یا مردہ انسان پر مارے گا، وہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ تو شیر کی کیا حیثیت ہے ملک الموت کے مقابلے، جو غور سے دیکھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے، جس کام سے آئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ کام پورا کر کے چلے۔ ان کی تو حالت خراب ہو گئی، کپ کپی تاری ہو گئی، انہوں نے کہا حضرت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ملک الموت نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کیا کریں؟ حضرت ہوا کو حکم دیجیے مجھے فنا جزیرے میں پہنچا دیں، وہ سمجھے میں اس جزیرے میں چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس نے اس جزیرے میں پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت پھر واپس آئے۔ حضرت سلیمان نے کہا بھائی تم نے تو ہمارے آدمی کو ڈرا دیا تھا، وہ ہمارے ساتھی کو اتنا غور سے کیوں دیکھا تھا؟ حضرت مجھے آپ کے پاس سے اٹھ کر فنا جزیرے میں جانا تھا، اور مجھے جو لسٹ دی گئی تھی آج کی، جو میرے پاس لسٹ تھی اس میں لکھا تھا کہ فنا جزیرے میں اس شخص کی روح قبض کرنی ہے۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، مجھے تو یہاں سے اس جزیرے میں جانا ہے، بندہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔
پھر کیا ہوا؟ کہا حضرت میں جب اپنی جگہ پر پہنچا جو مجھے لکھ کر کے دی تھی وہاں وہ موجود تھا، میں نے روح قبض کر دی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چاہے جہاں جا کر چھپ جاؤ، مضبوط قلعے بنا لو۔ پرانے زمانے میں قلعے بنائے جاتے تھے، اس زمانے میں بنکر بنائے جاتے ہیں۔ آسمان میں چلے جاؤ یا زمین کے اندر چلے جاؤ، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو موت آ کر رہے گی۔ جو لوگ شہید ہوئے تھے احد میں، ان کی شہادت کے بعد منافقین نے باتیں بنائی تھیں، اور منافقین نے یوں کہا تھا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا، اگر ہمارا مشورہ مانا گیا ہوتا، اگر ہماری چلی ہوتی تو ہم اس طرح یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے ہوتے تب بھی جس کا یہاں قتل ہونا اللہ کی طرف سے مقدر تھا وہ نکل کر آتا اور اس جگہ پہنچتا جہاں اس کا مارا جانا لکھا ہوا تھا۔ تو موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے جتنی کوشش کر ڈالیں۔ اس لیے یہ تو کوشش ہی بیکار ہے کہ ہم موت سے بچ جائیں۔ ہاں بری موت سے بچ سکتے ہیں۔ کس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ بری موت سے ہم بچ سکتے ہیں، کفر کی موت سے ہم بچ سکتے ہیں، نفاق کی موت سے ہم بچ سکتے ہیں، اچھی موت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جینے کی تمنا ہمیں دلوں سے نکال دینا چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ موت سے بچ جانے کی تمنا ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کرے کہ موت کا ڈر بھی ہمارے دلوں سے نکل جائے، اس لیے کہ وقت سے پہلے موت کا آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ڈر ہونا چاہیے بری موت کا۔ اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، غالباً رمضان سے ایک دن پہلے ہمارے پڑوس کے ملک میں لاہور میں ایک مشہور ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ، وہاں کے شیخ الحدیث بہت بڑے عالم، حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے، اپنے وقت کے امام، اور ہزاروں مریدین کے شیخ و مرشد، ان کا انتقال ہوا ابھی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے۔ اللہ کسی موت اللہ نے نصیب فرمائی، ہم نے اپنے گروپ میں بھی ڈالا ہے وہ حالات تاکہ سب تک پہنچے۔ رات میں 1 بجے بیدار ہوئے، 3 بجے روزانہ اٹھنے کا معمول تھا، 3 بجے اٹھتے تھے اور پھر فجر تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ 1 بجے بیدار ہوئے، اہلیہ سے پوچھا کیا تہجد کا وقت ہو گیا؟ اہلیہ نے کہا نہیں، آپ سو جائیے، ہم آپ کو 3 بجے اٹھا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں اب کہاں سوئیں گے، اب تو ہمارے جانے کا وقت آ گیا، اب تو ہماری آپ کی جدائیگی کا وقت ہے۔ معلوم ہو گیا۔ تو اہلیہ نے کہا ارے 1 دن کے بعد تو رمضان آ رہا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے اس رمضان میں انشاءاللہ پورے روزے رکھنے ہیں۔ فرمایا ہاں اب تو وہیں جا کر رکھیں گے۔ اور یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر بستر پر لیٹ گئے۔ 3 بجے اہلیہ محترمہ جگانے کے لیے نہیں تو رخصت ہو چکے تھے۔ جن صاحب نے حالات لکھ کر کے بھیجے، جس وقت بھیجے تو انہوں نے اس وقت لکھا میں ان کی قبر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، دفن کے بعد سے قبر کی مٹی سے مستقل خوشبو آ رہی ہے جو دور دور تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے اپنے اس نیک و مقبول بندے کا جب دنیا میں اتنا اکرام فرمایا کہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے تو اللہ کے یہاں کتنی عزت ہوگی، کتنا اکرام ہوگا۔ کیا ایسی موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔
بات موت کی نکلی ہے تو میں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی 2-3 واقعات سناؤں گا اسی زمانے میں. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے عالم ہیں اور حضرت پیر صاحب کے خلیفہ ہیں. ان کے والد بہت نیک اور متقی انسان تھے، بزرگوں سے تعلق رکھتے تھے، عالم نہیں تھے. اچھی موت کے لیے ہر ایک کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ صاحب یہ تو صرف علماء کو نصیب ہو سکتی ہے، ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ ہر ایمان والے کو نصیب ہو سکتی ہے. تھوڑا سا ارادہ کرنے، تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. نیک آدمی تھے، ان کا بھی نقشبندی سلسلے سے تعلق تھا. اخیر عمر میں کئی سال ایسے گزرے تھے کہ انہوں نے کھانا بند کر دیا تھا، صرف دودھ پیتے تھے. 1 گلاس صبح 1 گلاس شام، اور اکثر وقت ان کا عبادتوں میں گزرتا تھا. ان کے پاس ایک مصلی تھا، جائے نماز، ہرن کی کھال کا. تو جب چمڑے کا مصلی پرانا ہو جائے تو اس کو فولڈ کرنے میں کٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو ایسے سیدھا لٹکایا جاتا ہے. تو دیوار پر ایک کھوٹی تھی، اس مصلی کے ساتھ کچھ ہک وغیرہ کچھ آکڑا لگا ہوا تھا، اس کو ایسے سیدھا لٹکا دیا کرتے تھے. ان کی بہو کا معمول تھا کہ وہ نماز کے لیے آ کر کے بچھا دیتی تھی مصلی، بتا دیتی تھی کہ ابا میں نے مصلی بچھا دیا. بہت بوڑھے ہو گئے تھے، مسجد نہیں جا پاتے تھے تو اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھتے تھے. اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو بہو آتی اور اٹھا کے لٹکا دیتی، اور جب عصر کے لیے بچھاتی تو پھر عشاء تک وہ بچھا رہتا. اس لیے کہ عصر کے بعد وہ دیر تک ذکر کرتے، پھر کچھ آرام کرتے، پھر مغرب کی نماز پڑھتے، پھر نوافل پڑھتے، پھر کچھ آرام کرتے، پھر مصلی پر آ جاتے. ایک دن ان کی بہو، یعنی ہمارے جو دوست ہیں ان کے بڑے بھائی کی بیوی، بتلانے لگے وہ مغرب کے بعد دودھ کا گلاس لے کر پہنچی کہ ابا دودھ پی لیجیے. تو انہوں نے کہا بیٹا میں دودھ پی چکا بس، یعنی میرے حصے کا دنیا میں جتنا دودھ تھا وہ میں پی چکا. انہوں نے کہا میں دودھ پی چکا. تو ان کو خیال ہوا ابا نے دودھ تو پیا نہیں اور کہہ رہے ہیں میں دودھ پی چکا. نہیں ابا آپ نے ابھی دودھ کہاں پیا ہے، وہ تو صبح پیا تھا، اس وقت تو پیا نہیں، آپ دودھ پی لیجئے. نہیں بیٹا لے جاؤ، بس میرا ہو گیا پورا، میں دودھ پی چکا. تو اس خاتون کو یہ لگا کہ شاید ابا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے، مجھے فوراً جا کر اپنے شوہر کو بتلانا چاہیے. جب وہ کمرے سے نکلنے لگی تو انہوں نے آواز دی بیٹا یہ مصلی بھی لٹکا دو. تو انہوں نے کہا ابا ابھی تو عشاء کی نماز باقی ہے. نہیں بیٹا میری نمازیں ہو گئی، میری نمازیں ہو گئی، میں پڑھ چکا، مصلی بھی لٹکا. اللہ اکبر. وہ بھاگ کر کے گئی، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چل کے جلدی دیکھو ابا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب لگ رہی ہے. انہوں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی تو عشاء کی اذان بھی نہیں ہوئی اور کہہ رہے ہیں کہ میری نماز ہو گئی، لٹکا دو. وہ آئے، آ کر بیٹھے. ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹھو قریب بیٹھا. سورہ یاسین سنائی. پھر فرمایا وہ پنج سورہ ہاتھ میں تھی، اس کو لیٹے لیٹے پڑھتے تھے. وہ پڑھ رہے تھے، کہنے کہ دیکھو میرا کلمہ سنو. ہاتھ میں وہ پنج سورہ ہے اور لیٹے ہوئے، میرا بیٹا میرا کلمہ سنو. اور کلمہ سنایا اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس رسول اللہ پورا نہیں کہہ سکے، رسول اتنا کہا. وہ پنج سورہ جو کتاب تھی ان کے سینے پر گری اور روح پرواز کر. اس لیے وہ کہہ رہے تھے میں دودھ پی چکا، میری نماز ہو چکی. ابھی عشاء کا وقت ہی نہیں شروع ہوا تھا، کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں. یہ موت ہے نا تمنا کرنے کی. ایسی موتیں انسانوں کو ہی ملتی. ایک بزرگ تھے، ہمارے رشتے دار تھے، بہت اللہ والے تھے، عالم بھی تھے ماشاء اللہ، ساری زندگی دینی خدمات میں گزری تھی اور ذکر بہت کرتے تھے. جہاں رہتے تھے بہت زیادہ مشہور نہیں تھے، گمنام سے رہتے تھے. جہاں رہتے تھے ذاکرین کی ایک جماعت بنا لیتے تھے، ان کے ساتھ آنے والے ان کو بیٹھاتے تھے، ذکر کراتے تھے.
جب ان کا انتقال ہوا تو ایک ماسٹر صاحب تھے جو ان کے بڑے عقیدت مند تھے، اکثر ان کے پاس آیا کرتے تھے. جمعے کا دن تھا، کافی دنوں سے فالج ہو گیا تھا ان کو. تو ماسٹر صاحب آئے کہ حضرت سے ملاقات کر کے پھر جائیں. انہوں نے آ کے ملاقات کی. حضرت طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ والے کبھی اللہ کی شکایت نہیں کیا کرتے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت میں جا رہا ہوں جمعے کی نماز پڑھنے. تو فرمایا اچھا آپ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں. جب ماسٹر صاحب جمعے کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو انتقال ہو چکا. وہ کہتے ہیں رات کے وقت تدفین تھی، ہم قبرستان میں گئے، اندھیری رات تھی. راتیں الگ الگ ہوتی ہیں نا، جن راتوں میں چاند بڑا ہوتا ہے وہ راتیں روشن ہوتی ہیں، جو ابتدائی راتیں ہوتی ہیں مہینے کی یا آخری راتیں ہوتی ہیں وہ اندھیری ہوتی ہیں. تو اندھیری رات تھی. فرماتے ہیں ہم لوگوں نے روشنی کا انتظام کیا تھا. اس علاقے میں قبرستان میں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، بلب نہیں ہوتے تھے، تو وہ گیسیں ہوتی تھیں جن کو ہنڈا کہتے تھے، ہنڈا یا ہنڈا کہتے تھے. وہ سر کے اوپر رکھ کر کے لوگ لے کے جاتے تھے، اس میں روشنی ہوتی تھی. تو ایسی گیس کا انتظام کیا گیا، اس کو جلا کر کے لے کر کے آئے. 2-3 ایسی لائٹوں کا انتظام کیا گیا تاکہ قبرستان میں روشنی رہے. کہتے ہیں جب جنازہ قبرستان میں پہنچا اور جیسی ہی وہ لائٹیں پہنچی، ان میں وہ کپڑے کا برنر لگا ہوتا تھا جو جلتا تھا، پھٹ سے آواز ہوئی اور ایک بجھی، پھر آواز ہوئی دوسری بجھی، وہ 2 یا 3 تھی سب بجھ گئی. یہ لوگ پریشان ہوئے، یہ بجھ گئی تو روشنی، اور پورا قبرستان ایسا روشن ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہو. لوگ بھول گئے کہ یہ اندھیری رات ہے، جھانک جھانک کر دیکھنے لگے کہ چاند کہاں ہے، چاند کہیں ہو تو نظر آئے. چاند تو نیچے تھا ہاتھوں میں، چاند تو جنازے کے اندر تھا جس کے دل کی روشنی تھی جو پورے قبرستان میں پھیلی ہوئی. اللہ، لوگ حیران، سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے دکھانا چاہا دیکھو میرے مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں، روشن دل والے ایسے ہوتے ہیں، ان کی روشنی اس طرح پھیلتی. وہ ماسٹر صاحب کہتے ہیں ان کی بیٹی سے بتلایا، جو ہماری خالہ ہوتی تھیں وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے صاحبزادے جو ہمارے ماموں ہوتے ہیں وہ اس وقت بہت بیمار ہیں، آپ سب ان کے لیے صحت کی دعا فرمائیں. بہت اچھے عالم ہیں، بہت متقی ہیں، ہمارے حضرت سے بیعت ہے الحمدللہ. یہ میں ان کے والد صاحب کا واقعہ سنا رہا ہوں جو ہمارے رشتے کے نانا ہوتے تھے. ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں جب دفن کر کے آیا تو مجھے 2 دن بخار آیا. اور بخار کیوں آیا؟ وہ کہتے ہیں جب ہم نے حضرت کو قبر کے اندر لٹایا تو قبر میں اتنی تیز روشنی ہوئی کہ ایک ایک مٹی کا ذرہ نظر آنے لگا. کہ میں پلٹ کر کے میں نے دیکھا کہ شاید کوئی سرچ لائٹ ہے، کوئی لے کر کے آیا ہے. تو کسی کے ہاتھ میں کوئی لائٹ نہیں ہے، وہ تو لائٹ والا تو اندر اترا. فرماتے اس روشنی کو دیکھ کر میری طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ میں واپس آیا تو 2 دن بخار آیا. جس کا دل جاتے وقت اتنا روشن تھا، قیامت کے دن اس کا دل کیسا روشن ہوگا، وہ کیسے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر کے جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے اندر کی روشنی باہر نکل کر ان کے آگے آگے چلے گی اور ان کے داہنی طرف چلے گی. اور فرمایا جو دنیا میں صرف نام کا مسلمان ہوگا، کام کا مسلمان نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی. وہ دوسرے روشنی والوں کو آواز دے کر کے کہے گا انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ٹھہرو ہمارا بھی انتظار کر لو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں گے. ان سے کہا جائے گا یہاں کوئی کسی کی روشنی میں نہیں چلتا، جو اپنی روشنی دنیا سے لے کر کے آیا ہے بس وہی اپنی روشنی میں چلتا ہے. تمہیں روشنی چاہیے تو واپس جاؤ، دنیا سے روشنی لے کر کے آؤ. واپس کون جا سکتا ہے؟ ایسی بھی موت ہوتی ہے میرے دوستو. میں نے یہ سارے واقعات آپ کو اسی زمانے کے سنائے ہیں. پرانے زمانے کے اللہ والوں کے واقعات بھی بالکل سچے ہیں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے وہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں. اب اس دور میں تھوڑی ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے اللہ والے ہوتے ہیں اور ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں. آج نیت کرو، انشاءاللہ آج سے کوشش کریں گے بننے کی. ہمارا کام نیت کرنا ہے.
ہمارا کام کوشش کرنا ہے، بنانا تو اللہ کا کام ہے نا، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں، ہم نیت کریں، ہم کوشش کریں، ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کریں، ہم اپنی زندگی کو سنتوں سے سجائیں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادت سے سجائیں۔ کیا مشکل ہے کہ کم محنت پر اللہ زیادہ عطا فرما دے؟ اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ دے دیتے۔ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تھے تو انہوں نے آ کر کے کہا تھا کہ حضرت پہچانا نہیں تھا کہ یہ جو حکمراں بیٹھے ہیں تخت پر یہ ہمارے بھائی ہیں۔ شبہ تو ان لوگوں کو ہو رہا تھا یہ شاید یوسف ہیں، لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم کہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، ابھی کہیں جوتے نہ پڑنے لگے، پکڑ کر جیل میں نہ ڈال دیا رہے۔ اچھا تمہاری اتنی ہمت بڑھ گئی، ہم نے تمہاری عزت کی، شاید تمہاری وقت سے زیادہ تم کو حیثیت مل گئی، اس وجہ سے تم اتنی بڑی بات کرنے لگے۔ تو دل میں خیال تو ہو رہا تھا کہیں یہ یوسف تو نہیں، لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پیسے جو لائے تھے وہ کھوٹے تھے، کم تھے، تو انہوں نے آ کر کے کہا تھا اوفِ لنا الکیل وتصدق علینا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر۔ حضور بھوک نے ہماری کمر توڑ دی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو پیسے لائے ہیں وہ پورے نہیں ہیں۔ اگر آپ قیمت دیکھ کر غلہ دیں گے تو گھر والے بھوکے مر جائیں گے۔ قیمت ہمارے پاس پوری نہیں ہے، لیکن درخواست یہ ہے کہ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجیے۔ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، پورا غلہ دے دیجیے، صدقہ کر دیجیے۔ غریبوں پر صدقہ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں، اور نیک لوگوں کو تو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو اللہ بہتر بدلہ عطا فرماتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر ترس آ گیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پورا پورا غلہ دے دیا تھا۔ اور اسی وقت حضرت یوسف کو خیال آیا یہ میرے سگے بھائی ہیں، اپنے گناہوں کے نتیجے میں میرے سامنے ذلیل ہو کر کھڑے ہیں اور میری خوشامد کر رہے ہیں۔ تو ان سے سوال کیا تھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، جب تم نے جہالت کے ساتھ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ برائیاں کی تھی تمہیں یاد ہے؟ ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں؟ قالوا أئنك لأنت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، دیکھو میں گناہوں سے بچا، اللہ نے مجھے کتنا نوازا۔ ہم بھی آج اللہ سے درخواست کریں، اللہ اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن اللہ ہمیں اجر پورا چاہیے، اس لیے کہ کم اجر میں ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اللہ نفس اور شیطان نے ہماری کمر توڑ دی ہے، آج ہم اللہ سے بھیک مانگے اور نیت کریں اللہ آج سے جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیں اچھی موت نصیب فرمائیے، اچھا انجام نصیب فرمائیے، اور دنیا کی ضرورتیں بھی آپ ہی نے پیدا فرمائی ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن نیت تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ نیت کریں گے نا آج سب لوگ انشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق دے، مرد بھی نیت کریں، عورتیں بھی نیت کریں۔ تو میرے دوستو قیامت کے دن انسانوں کی یوں تقسیم ہوگی، یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، پھر جنتیوں میں تقسیم ہوگی، یہ علماء ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ نمازی ہیں، عبادت گزار تو سب ہوں گے، لیکن کسی کو نماز کا زیادہ ذوق تھا، دوسری عبادتوں کے علاوہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا، کسی کو روزے کا زیادہ ذوق تھا، وہ خوب نفل روزے رکھتا تھا، کسی کو اللہ نے دولت دیا تھا سارے نیک کام کرتا تھا لیکن سخاوت خوب کرتا تھا، خوب خرچے کرتا تھا، کسی کو اللہ نے طاقت دی تھی وہ اللہ کے راستے میں اپنی طاقت کا استعمال کرتا تھا، اپنے وقت کا استعمال کرتا تھا، اپنی صلاحیت کا استعمال کرتا تھا۔ اس طرح الگ الگ ٹولیاں بنائی جائیں گی جنتیوں کی، اور جہنمیوں کی بھی الگ الگ ٹولی بنے گی۔ اللہ کے نافرمان تو سب تھے، کفر و شرک تو سب کرتے تھے، منمانی تو سب کرتے تھے، اپنے نفس کی غلامی تو سب کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کوئی حرام کمانے میں مشہور تھا، دولت جمع کرنے میں مشہور تھا قارون کی طرح، کسی نے غلط طریقوں سے اقتدار حاصل کیا تھا حکمرانوں کی خوشامد کر کر کے، حامان کی طرح، کسی نے حکومت پر قبضہ کیا تھا اور لوگوں پر ظلم کیا تھا فرعون کی طرح، نمرود کی طرح۔
اس طرح الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے جن کی زندگیوں میں الگ الگ گناہ نمایاں ہوں گے، جن کے اندر الگ الگ عیوب ہوں گے جو دور سے نظر آئیں گے، ان کی الگ الگ ٹولیاں بنائی جائیں گی۔ جہنمیوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جنتیوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جنتیوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں یوں دیا جائے گا جیسے ہم لوگ اپنے یہاں پاس ہونے والے بچوں کا اعلان کرتے ہیں نا، وہ کتنے خوش ہو کر آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور پھر ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے، ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے، سند بھی دی جاتی ہے، اور وہ سب کو خوشی خوشی دکھاتے ہیں، دیکھو میں نے بہت محنت کی تھی، دیکھو میری مارک شیٹ دیکھو، دیکھو میرا رزلٹ دیکھو، دیکھو اب آئندہ فلاں کالج میں میرا داخلہ ہوگا، فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ہوگا، دیکھو میں تو پاس ہو گیا، اب مجھے اعلیٰ درجے کی نوکری ملے گی، اب تو میری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اب تو مجھے آرام ہی آرام ملے گا۔ پھر وہ بتلاتا ہے ساتھیوں کو، میں ہاسٹل میں سوتا نہیں تھا، میں زیادہ کھاتا نہیں تھا، میں تو بہت محنت کرتا تھا، میں تو دوستیاں بھی نہیں کرتا تھا، میں تو ہر وقت پڑھنے میں لگا، کتنا خوش ہو کر بتلاتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کو جب نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملیں گے تو وہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، ہاں اقرؤوا کتابیہ، ارے آ کر کے دیکھو میرا کتنا اچھا رزلٹ ہے، بتائیں میں دنیا میں کیسے رہتا تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا کہ حساب دینا ہے، میں ہر وقت آخرت سے ڈرتا رہتا تھا، میں ہر وقت اس دن کے حساب سے ڈرتا رہتا تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، اب تو اس کو بہترین زندگی مل گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اونچے اونچے باغات ملیں گے، باغات اونچے اونچے ہوں گے، پھل نیچے نیچے ہوں گے۔ جو اونچے باغات ہوتے ہیں وہ بہت خوش منظر ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہم لوگ ملیشیا میں تھے، جہاں ہمارا قیام تھا وہاں سے باہر نکلے تو سامنے پہاڑی کے اوپر بہت اونچا باغ، بڑے اونچے اونچے درخت، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ تو یہاں وہ ساتھی موجود ہیں جن سے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس گھنے باغ کے اندر اگر کوئی مکان بنایا جائے تو باہر سے نظر نہیں آتا نا، اور ہوں گے وہاں مکانات، ہوں گی وہاں تو پوری آبادی کے اندر، لیکن باہر سے نظر نہیں آتی تھی۔ عربی میں یہ جو جیم اور نون کا مادہ ہے اس کے اندر چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں جنات کہتے ہیں، عربی میں اس کو جن کہتے ہیں۔ اس کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ دیوانے کو عربی زبان میں مجنون اسی لیے کہتے ہیں، جنون کا لفظ اسی جیم اور نون سے بنا ہے، گویا اس کی عقل چھپ گئی ہے، عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے، اس وجہ سے عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو اس کے لیے بھی جنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنے گھنے باغات ہوں گے کہ باہر کھڑے ہو کر اندر کے لوگ، اندر کی عمارتیں نظر نہیں آئیں گی، اور اگر وہ باغات پہاڑی کے اوپر ہو، دیکھو یہ ہے جنات عالیہ، اونچے اونچے باغات، اور اس کے اندر ہوں گے مکانات، اور وہاں رہنے والے رہیں گے، لیکن ان کے پھل بہت اونچے اونچے نہیں ہوں گے کہ صاحب ناریل توڑنا ہے تو اب رسی لاؤ، اب کسی چڑھنے والے کو بلاؤ وہ اوپر جائے توڑ کر کے آئے، نہیں۔ قطوفها دانیہ، ان اونچے درختوں کے خوشے نیچے نیچے ہوں گے، جنتی ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے ہاتھ سے توڑ دے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں اچھی زندگی گزار کر آئے ہو، یہی زندگی جو اس وقت ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم دنیا میں اپنی گزشتہ زندگی اچھی زندگی گزار کر آئے ہو، تم نے اپنے نفس کی غلامی نہیں کی تھی، تم نے ہمارا کہنا مانا تھا، تم نے اپنے آپ کو حرام کھانے پینے سے روک لیا تھا۔ یہاں تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، وہاں زیادہ کھانے سے کسی کو شوگر نہیں ہوگی، وہاں زیادہ کھانے سے کسی کو بدہضمی نہیں ہوگی، وہاں زیادہ کھانے سے کسی کا پیٹ نہیں خراب ہوگا، جتنا دل چاہے جنتی اتنا کھائیں گے، جب تک دل چاہے تب تک کھاتے رہیں گے، ایک ڈکار آئے گی سب ہضم ہو جائے۔ روزہ اللہ نے اسی لیے تو ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی بندگی دکھائیں، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم نہیں جانتے کیا حلال ہو کیا حرام، ہم تو آپ کا حکم جانتے ہیں، اللہ آپ حلال کو بھی منع کرتے ہیں تو ہمارے لیے حرام ہے، اسی کا نام تو روزہ ہے نا۔
شہری میں جو کھایا تھا وہ حلال تھا نا، اس وقت کھا سکتے ہیں اس کو؟ نہیں کھا سکتے، اس وقت حرام ہے. کیوں حلال حرام ہو گیا؟ اور وہی اگر آپ کے فریج میں رکھا ہوا ہے تو مغرب کے بعد وہی حلال ہو جائے گا. یہ ابھی حلال ہے پھر حرام ہے پھر حلال ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہ کوئی چیز حلال ہے نہ کوئی چیز حرام ہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ جسے حلال کہتے ہیں وہ حلال ہے، اللہ جسے حرام کہتے ہیں وہ حرام ہے. یہ ہے اللہ کی بندگی. ہمیں ساری زندگی ایسی بندگی میں گزارنی ہے. جو اللہ کے منع کر دینے پر حلال کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو تو پھر وہ اس چیز کی طرف پلٹ کر دیکھے گا جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا. وہ کبھی رشوت لے گا، وہ کبھی سود کھائے گا، وہ کبھی ملاوٹ کرے گا، وہ کبھی ناجائز طریقے سے پیسے کمائے گا؟ کبھی نہیں کمائے گا. وہ کہے گا میں تو اللہ کا بندہ ہوں. جو حلال نعمتیں ہیں اگر اللہ منع کر دے میں ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوں، تو جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے میں ان کو کیسے دیکھوں گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے دنیا میں کھانے پینے سے اپنے کو روکا تھا، تم نے اپنے نفس کا کہنا مان کر نہیں کھایا پیا تھا، ہماری اجازت پر کھایا پیا تھا. آج تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. لیکن دنیا میں جو فیل ہو جاتے ہیں نا وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. کوئی پوچھے بھائی تمہارا رزلٹ نہیں ابھی آیا نہیں، آ بھی چکا ہے لیکن کہتے ہیں ابھی آیا نہیں. ہاں وہ گھر میں رکھ دیا تھا، یاد نہیں آ رہا کہاں رکھ دیا تھا، میں بھول گیا ہوں، آئے گا تو بتا. ارے بھائی دیکھا تو، ارے وہ دیکھ کر کے بتلا دوں گا. چھپاتا ہے آدمی، چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اللہ فرماتے ہیں اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور مفسرین نے لکھا ہے بائیں ہاتھ میں یوں نہیں دیا جائے گا کہ ہاتھ بڑھا کے لے لے، دائیں ہاتھ میں تو یوں دیا جائے گا کہ اللہ عزت کے ساتھ بلائیں گے اور سب کے سامنے دیں گے اور وہ ہاتھ بڑھا کر لے گا. بائیں ہاتھ میں اس طرح دیا جائے گا کہ بایاں ہاتھ سیدھا لٹکا ہوگا، دائنا ہاتھ پیچھے سے پیٹھ کے پیچھے سے ڈال کے اس کے ساتھ باندھ دیا جائے گا تاکہ اس ہاتھ کو وہ ہلا بھی نہ سکے، اور یوں لٹکا ہوگا اور یوں بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف نام اعمال دیا جائے گا. دور سے سارا مجمع دیکھ لے یہ مجرم ہے، اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وہ تمنا کرے گا کاش کی اس ذلت سے بچ جاتا، مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا، یوں ہی جہنم میں ڈال دیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. وہ تمنا کرے گا کاش کی دنیا کی موت نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہوتا، دوبارہ اٹھایا نہ جاتا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. ہائے میرا مال میرے کام نہیں آیا، ہائے میری حکومت اور میرا اقتدار ختم ہو گیا اور میرے کچھ کام نہیں آیا. اور اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. تو انسان صرف دو قسم کے ہوں گے قیامت کے دن، یا تو جنتی یا جہنمی. سورہ زمر کے اس آخری رکوع میں جس کی ایک طالب علم نے ابھی تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم میں فرشتے کس طرح لے کر جائیں گے اور جنتیوں کو جنت کی طرف کس طرح لے کر کے جائیں گے. اب ہم جہنمیوں کا تذکرہ سنیں اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے کو ان میں شامل نہیں ہونے دیں گے، بچنے کی پوری کوشش کریں گے. بچائیں گے تو اللہ، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے. اور پھر بعد میں جنتیوں کا تذکرہ سنیں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ آج سے ہی محنت شروع کریں گے تاکہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. شامل تو کریں گے اللہ، لیکن محنت ہم کریں گے، نیت ہم کریں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ کسی کو مایوس نہیں کریں گے. یوں فرمایا پہلے جہنمیوں کی گروپ بندی ہوگی. یہ چوروں کا گروپ، یہ ڈاکوؤں کا گروپ، یہ جھوٹے سیاسیوں کا گروپ، یہ دھوکے بازوں کا گروپ، یہ وعدہ خلافوں کا گروپ، یہ ظالموں کا گروپ، یہ سود کھانے والوں کا گروپ، یہ رشوت لینے والوں کا گروپ. اس طرح الگ الگ جرائم کے اعتبار سے گروپ بنائے جائیں گے اور ان کے گروپ کے لیڈر آگے کھڑے کیے جائیں گے. جو بڑا ظالم وہ آگے، فرعون کسی کا لیڈر ہوگا، حامان کسی کا لیڈر ہوگا، نمرود کسی کا لیڈر ہوگا، شداد کسی کا لیڈر ہوگا، قارون کسی کا لیڈر ہوگا. سارے گروپ بنا دیے گئے. اب فرشتے چاروں طرف سے ڈنڈے لے کر کے کہیں گے اب چلو سیدھے. جیسے مجرموں کی لائنیں لگائی جاتی ہیں اور پھر پولیس والے ان کو لے کر کے جاتے ہیں، اس طرح فرشتے لے کر کے چلے جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے. جہنم کا دروازہ بند ہوگا، انہیں کھڑا کر دیا جائے گا، کھڑے رہو یہاں انتظار کرو.
جب تک دروازہ نہیں کھلے گا اس وقت تک انتظار کرو، کھڑے ہو، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں چیخنے کی، چلانے کی، جہنم کی چنگھاڑ سنائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا جہنم کی زبردست آواز ہوگی، جیسے جس علاقے میں خدا نخواستہ زلزلے آتے ہیں، زمینیں پھٹتی ہیں تو کیسی خطرناک آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ان آوازوں کی کوئی حیثیت نہیں جہنم کی جیسی آواز ہو۔ اس کے بعد یہ فرشتے جہنم میں اطلاع کریں گے دروازہ کھول دیا جائے، تو اندر سے پوچھا جائے گا کون آیا، باہر سے اعلان ہوگا سارے مجرم آ گئے ہیں، دروازہ کھولا جائے، تب دروازہ کھولا جائے گا، کہاں ہے مجرم، یہ سامنے کھڑے۔ اچھا، تو جہنم کے فرشتے کہیں گے بہت شوق تھا تم کو جہنم میں آنے کا، اور ڈر کر کہیں گے نہیں حضور شوق تو نہیں تھا، پھر بچنے کی کیوں کوشش نہیں کی تھی؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس دین کی باتیں بتلانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تم کبھی اصلاحی مجلس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم نے کبھی دین کی باتیں نہیں سنی تھی؟ جی سنی تو تھی، پھر کیا ہوا؟ ہماری بدنصیبی، اس کان سے سنتے تھے اس سے نکال دیتے تھے، اس سے سنتے تھے اس سے نکال دیتے تھے، زندگیاں نہیں بدلتے تھے، توبہ نہیں کرتے تھے، سچائی کا راستہ نہیں اختیار کرتے۔ چلو ٹھیک ہے، اندر جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاؤ، اب یہاں سے کبھی نکلنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، الگ الگ گروپ بنا کر کے کافروں کو جہنم کی طرف فرشتے لے کر چلیں گے، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم کے پاس تب جا کر جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور وہاں کے جو ڈیوٹی پر فرشتے مقرر ہوں گے، وہاں کے جو داروغہ ہوں گے، وہ ان جہنمیوں سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے درمیان میں سے ہی تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یہاں رسول کا لفظ عام ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، جس میں اللہ کے نبی اور رسول بھی شامل ہیں، اور نبی کے وارثین قیامت تک جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ ان کے تابع ہو کر سب شامل ہیں۔ کیا اللہ کا پیغام پہنچانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم کو تمہارے رب کی نشانیاں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے تھے۔ قالوا بلا، وہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، سر جھکا کر کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ کیا بتلائیں، ہماری قسمت ہی بری تھی۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر تو اللہ کا عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا، یعنی وہ اپنی قسمت کو کوسیں گے کہ ہماری قسمت ہی خراب تھی، ورنہ کاش کی جس طرح دوسرے لوگ توبہ کر لیتے تھے، مان جاتے تھے، ہم بھی مان گئے ہوتے، جس طرح دوسروں نے اپنی زندگیاں بدل لی تھی ہم نے بھی بدل لی ہوتی، لیکن ہم نے نہیں بدلا تھا۔ اب ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، کسی کی غلطی نہیں تھی، سمجھانے والوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، اپنا پورا کام کیا تھا، بدنصیبی ہماری تھی، ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے ہم توبہ نہیں کر سکے۔ اللہ اس بدنصیبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا چلو اندر جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جاؤ۔ سب سے بڑا عذاب تو ان کے لیے یہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے، اس کی امید ہی ختم کر دی جائے گی کہ کبھی باہر نکلیں گے، جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے گیا۔ اور میرے دوستو، کلمہ پڑھنے کے باوجود جب مسلسل ہم نافرمانی کرتے رہیں، اللہ کا کہنا نہ مانے، تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو گویا ہم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل کلمہ نہیں پڑھ رہا، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، آنکھ کلمہ نہیں پڑھ رہی، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کان کلمہ نہیں پڑھ رہا، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن خود زبان جس وقت گفتگو کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، الزامات لگاتی ہے، تو زبان کلمہ نہیں پڑھ رہی۔ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کلمہ نہیں پڑھ رہا، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، پیر کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو جب دل کلمہ نہیں پڑھ رہا، جب جسم کے اعضاء کلمہ نہیں پڑھ رہے، اور موت کے وقت تو زبان بند کر دی جائے گی، جو دل میں ہوگا وہ نکلے گا، تو ہم سوچیں ہماری موت کے وقت کیا نکلے گا؟ کیسے ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ایمان کے ساتھ جائیں گے تو ایک نہ ایک دن تو جہنم سے نکالے جائیں گے۔ ارے جائیں گے ایمان کے ساتھ تب جہنم سے ایک نہ ایک دن نکالے جائیں گے نا۔ کہاں ہے ایمان؟ ایمان ہے تو ہم سے ایمان والے اعمال کیوں نہیں کرا رہا؟
ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک طوطا پالا ہوا تھا. طوطے کو آپ کیا طوطا ہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں؟ طوطا پالا ہوا تھا، اور بہت محنت کر کے اس کو کلمہ یاد کرایا تھا. طوطے پر اگر محنت کی جائے، لوگ پوری سورہ یاسین یاد کرا دیتے ہیں. اچھی خاصی گفتگو، ہم نے طوطوں کی زبان سے اچھی خاصی گفتگو سنی، سلام کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کون ہو، کیا نام ہے، کہاں سے ہے، جتنا ان کو یاد کرا دیا جاتا ہے اتنا دہراتے. تو اس کو کلمہ یاد کرا دیا تھا ان بزرگ نے. اور وہ بزرگ خود بھی کلمہ خوب پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور جب سانس ٹوٹتی تھی تو پڑھتے تھے محمد رسول اللہ. اللہ والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ خوب کثرت سے کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں. اور ان کا طوطا بھی دن بھر خوب کلمہ پڑھتا تھا، اپنے حضرت کو، اپنے مالک کو سن کر کے وہ بھی دن بھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاتا تھا. جو آتا تھا وہ سن کر خوش ہو جاتا تھا. یہ پرندہ کس طرح لا الہ الا اللہ پڑھتا. ایک دن وہ بیٹھ کر رو رہے تھے، مریدین آئے، انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے طوطے کو دانا پانی ڈالا تھا، پنجرے کا ڈھکن بند کرنا بھول گیا، میں کسی کام سے چلا گیا، وہ باہر آ گیا. جو باہر آیا تو بلی نے اس کو پکڑ لیا، کھا لیا بیٹے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ اتنا غمگین کیوں ہو رہے ہیں، ہم دوسرا طوطا لا دیں گے، ایسا لا دیں گے جو کسی طرح کلمہ پڑھتا ہوگا. کہا میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا ہوں، اس کی موت کا وقت آ گیا تھا تو وہ مر گیا، میں دوسری چیز پر رو رہا ہوں. کہا حضرت کس چیز پر رو رہے ہیں؟ کہا اتنی محنت سے میں نے اس کو کلمہ سکھایا تھا، دن بھر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا تھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا تھا، لیکن جب بلی نے پکڑا تو ایک بار بھی اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلا، اس کی زبان سے تو ٹے ٹے نکلا، اس لیے کہ میں نے اس کو جو کلمہ پڑھایا تھا وہ صرف اس کی زبان پر تھا، اس کے دل میں نہیں تھا. موت کے وقت میں وہ نکلا جو دل کے اندر ہے. میں تو اس پر رو رہا ہوں، میری زندگی گزر رہی ہے کلمہ پڑھتے پڑھتے، پتہ نہیں یہ کلمہ میرے دل میں اترا ہے یا نہیں اترا. موت کے وقت میں تو وہ نکلے گا جو دل کے اندر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم پر دل کی حکومت ہوتی ہے، زندگی پر دل کی حکومت ہوتی ہے. ہم کلمہ ہمارے دل میں اتر گیا، اگر کلمہ ہمارے دل میں اتر گیا ہے تو ہمارا چہرہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں بن رہا، ہماری نگاہیں اللہ کے حکم کے مطابق کیوں نہیں محفوظ ہو رہی، ہماری زبانیں کیوں نہیں محفوظ ہو رہی، ہماری شرمگاہیں کیوں نہیں محفوظ ہو رہی، ہماری آمدنیاں حرام سے کیوں نہیں محفوظ ہو رہی. اگر کلمہ دل کے اندر ہے تو اس دل کی حکمرانی ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں کیا ہمارے سینے میں دو دل ہیں؟ ایسے لوگوں سے اللہ نے سوال کیا ہے، یہ بتلاؤ وہ کون سا دل ہے جو تم پر حکومت کر رہا ہے، اور وہ کون سا دل ہے جس کے اندر کلمہ ہے؟ کیا کسی کے سینے میں دو دل ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، دل تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اور دل میں جو ہے وہ زندگی میں نظر آتا ہے. ہماری بدنگاہی، ہمارے کانوں کی عیاشیاں، ہمارے زبانوں کے گناہ، ہمارے شرمگاہوں کے گناہ، ہمارے خیالات کے گناہ، ہمارے لقموں کے گناہ، ہم لقمے کے وقت میں لیتے وقت میں اس کا خیال نہیں کرتے یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا پورا کردار یہ خود گواہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دل میں کلمہ اتر جائے گا، ہمارے دل میں ایمان آ جائے. جب دل میں ایمان آئے گا زندگی میں خود بخود ایمان آئے گا. اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہوگا تو دل اس کو قبول نہیں کرے گا. متقی سے بھی گناہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ متقی سے گناہ نہیں ہوتا، اور ایسا بھی نہیں کہ متقی سے گناہ ہوا اور اللہ نے فوراً جہنم میں ڈالا. اللہ نے فرمایا متقی سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کا دل اسے قبول نہیں کرتا، اسے فوراً ندامت ہوتی ہے، اسے فوراً شرمندگی ہوتی ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے. جیسے صاف ستھرے کپڑے پر کوئی دھبا لگ جائے تو آدمی اسے برداشت نہیں کرتا، اسے فوراً دھو کر کے صاف کرتا ہے. لیکن گندے کپڑے پر کوئی دھبا لگے تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ تو پہلے سے کرتا ہے. تو مومن اور کافر کے دل میں یہ فرق ہوتا ہے. کافر کو گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مومن جس کے دل میں، یعنی مومن سے مراد صرف وہ نہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، مومن جس کے دل کے اندر کلمہ اتر گیا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، اس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، فوراً دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ کو راضی کر کے چھوڑتا ہے.
اللہ اس رمضان المبارک میں ہمیں ایسا بنا دے. اس لیے کہ دیکھو اگر رمضان میں بھی نہیں بنے تو پھر کوئی دوسرا موقع نہیں آئے گا بننے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی بددعا پر آمین فرمایا ہے. جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، اس لیے کہ جس نے سیزن میں بھی نہیں کمایا وہ آف سیزن میں کیا کمائے گا. لوگ سیزن کا انتظار کرتے ہیں نا، سیزن آئے گا میری اچھی کمائی ہوگی تو میں گھر بناؤں گا، میں پلاٹ خریدوں گا، میں بچی کی شادی کروں گا، میں گاڑی لوں گا، میں ماڈل چینج کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. لوگ سیزن کا انتظار کرتے ہیں. جنت بنانے کا سیزن ہے رمضان المبارک، اور صرف رمضان میں عبادت نہیں کرتی، یہ تو اللہ کے ساتھ دھوکے بازی ہے. رمضان میں اپنے کو مکمل بنانا ہے انشاءاللہ آخری سانس تک کے لیے. ہمیں آج توبہ کرنا ہے اپنی زندگی کی آخری سانس تک کے لیے انشاءاللہ. تو اگر ایمان کے بغیر دنیا سے گئے تو یہ امید بھی ختم کہ جہنم سے نکالے جائیں گے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد. جو جہنم سے نکالنے کا تذکرہ ہے وہ تو ان کا ہے جو جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن انسان ہے کوئی گناہ ہو گیا اور اللہ نے اس گناہ کی سزا دینے کا ہی فیصلہ کر لیا، نہیں معاف کیا تو کچھ دنوں کے لیے ڈالیں گے. وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس لیے کہ اتنے دنوں کے بعد ان کو نکالا جائے گا. ہمیں تو ڈرنا چاہیے، اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میرے دوستو جہنم کا ایک سیکنڈ بھی برداشت کے قابل نہیں ہے. وہاں کی تو چھوٹی چھوٹی سزائیں ہزاروں برس کی ہوں گی، ایک سیکنڈ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. جہنم کی آواز سن کر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جہنم کی گرمی اور جہنم کی گرم ہوا اور جہنم کا اٹھنے والا سایہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم سے ایسا سایہ اٹھے گا جس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہوگی. جیسے کہیں آگ لگ جاتی ہے نا تو دھواں اٹھتا ہے تو سایہ جیسا لگتا ہے، ایسے جہنم کا بھی ایک سایہ ہوگا لیکن اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہوگی، اس میں گرمی ہوگی، شدید تکلیف ہوگی. تو ان سے کہا جائے گا اندر جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جاؤ. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، یہ برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. یہ کیا بات ہوئی؟ بات شروع کی گئی تھی کفر کے تذکرے سے کہ کافروں کو جہنم میں لے جائیں گے فرشتے، اور ختم کی جا رہی ہے تکبر کے تذکرے پر. یہ برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. اصل میں اللہ کی نافرمانی کی وجہ تکبر ہے. ہم کیوں نہیں توبہ کریں؟ ہم کیوں مانیں؟ ہم کیوں سنیں؟ فلاں کی یہ حیثیت ہے کہ ہم کو سمجھائے میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو ایسا ہوں. میں جب تک اندر سے نہیں نکلتا اس وقت تک ایمان نہیں آتا. یہ میں جس کے اندر بھی ہوا، چاہے وہ جتنا نمازی ہو، چاہے وہ جتنا روزے دار ہو، چاہے وہ جتنا تہجد گزار ہو، اور چاہے وہ جتنے فضائل اچھے اچھے کام کرتا ہو، چاہے وہ جتنا اللہ کے راستے میں پھرتا ہو، چاہے بیٹھ کر گھنٹوں ذکر و مراقبہ کرتا ہو، جتنے بھی نیکی کے کام کرتے ہو، اگر یہ میں اندر ہے تو اس کا انجام جہنم ہے. جہنم اس میں کے ساتھ ایمان نہیں جمع ہوتا. اسی کو اندر سے نکالنے کا نام ہے تزکیہ. اللہ ہم سب کا تزکیہ فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو تقوی دے دیجئے. اللہ ہمارے نفوس کو پاک کر دیجئے، ان کا تزکیہ کر دیجئے. آپ سے اچھا کوئی تزکیہ کرنے والا نہیں. اللہ ہمارا بھی تزکیہ کر دے، ہمارے اندر کی یہ بڑائی نکل جائے. تب کسی نے ٹوک دیا تو ناراض ہو گئے، مجھے ٹوک دیا، مجھے کہہ دیا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ مجھے کہہ دے. یہ میں ہے اندر کا جو جہنم میں جانے کا اصل سبب بنے گا. فبئس مثوى المتکبرین، جہنم متکبروں کا بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ اس ٹھکانے سے میری آپ کی سب کی حفاظت. اللہ کرے کہ ہمیں جہنم کا ایسا یقین ہو جائے، رات میں ہماری آنکھ کھل جایا کرے تو رلائی آیا کرے، ہم رویا کرے، ارے ہم پڑے سو رہے، پتہ نہیں ہم جہنم سے بچیں کہ نہیں بچے. جلدی سے اٹھیں، وضو کریں، مصلی پر کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں، آنسو بہائیں. آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھتی ہے، جیسے دنیا کے پانی سے دنیا کی آگ بجھتی ہے. اللہ کے سامنے جو ندامت کے آنسو بہائے جاتے ہیں ان سے جہنم کی آگ بجھتی ہے. اور جیسے دنیا کے پانی سے دنیا کی کھیتی سیراب ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جو ندامت کے آنسو بہائے جاتے ہیں ان سے دل کی کھیتی سیراب. پھر جیسے کھیت میں پانی پڑتا ہے
تو باغ و بہار ہو جاتے ہیں کھیت. اسی طرح جب دل میں ندامت کے آنسوؤں کا پانی پڑتا ہے تو اندر سے اعمال کے سوتے پھوٹتے ہیں, انسان کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں اور ایمان کی بہار آتی ہے. اللہ کرے ہماری زندگیوں میں بھی ایمان کی بہار آئے. اللہ جہنم کا یہ خوف ہم پر مسلط کر دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا شوق عطا فرما دے. آگے تذکرہ ہے جنتیوں کا, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. وہ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. آپ دیکھیں جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تو ابتدا کی گئی کفر کے بیان سے, وہ جو کافر ہیں, اور بات ختم کی گئی تکبر کے بیان پر. جنتیوں کا تذکرہ ہے تو ایمان سے بات نہیں شروع کی جا رہی, تقوی سے بات شروع کی جا رہی. ایمان سے بات شروع کی جائے گی, ہم سب کہیں گے ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اگر ایمان والے ہیں تو زندگی میں تقوی کیوں نہیں ہے؟ اگر ایمان والے ہیں تو نگاہیں محفوظ کیوں نہیں ہیں, زبان محفوظ کیوں نہیں ہے, خیالات محفوظ کیوں نہیں ہیں, شرمگاہیں محفوظ کیوں نہیں ہیں, ہماری کمائیاں محفوظ کیوں نہیں ہیں, ہمارے اخلاق اچھے کیوں نہیں ہیں, ہم بد اخلاقیوں سے محفوظ کیوں نہیں ہیں, ہمارے اندر تقوی کیوں نہیں ہے, ہمارے اندر اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان ہے تو متقی ہوگا. ایمان اور تقوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے. اللہ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کیا, ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دیکھو جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں. لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے ہیں خوشخبریاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایمان کے ساتھ اگر تقوی نہیں ہے تو صرف ایمان کا دعویٰ ہے, کھوکھلا دعویٰ ہے. اگر واقعی ایمان ہے تو تقوی آئے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جن کے دلوں میں تقوی ہوگا, جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں گے, ان کو الگ الگ گروپ بنا کر کے فرشتے جنت کی طرف لے جائیں گے. لیکن یہاں ڈنڈے لے کر نہیں لے جائیں گے, یہاں بڑی عزت کے ساتھ لے کر چلیں گے فرشتے. تشریف لائیں, آپ حضرات کا انتظار ہو رہا ہے, آپ مہمان خانے میں چلیں. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں پھر دروازے کھولے جائیں. یہاں تو استقبال کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے, اور جنت کا نظام سنبھالنے والے فرشتے باہر نکل کر کھڑے ہوں گے ان کا استقبال کرنے کے لیے, جیسے کسی بڑے مہمان کا ہم استقبال کرتے ہیں اپنے گھر سے باہر نکل کر روڈ پر آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں. وقال لهم خزنتها. اور جب جنتی جنت کے قریب پہنچیں گے تو جن فرشتوں کی وہاں ڈیوٹی ہوگی وہ کہیں گے سلام علیکم, تم ہمیشہ جیو. سلام جینے کی دعا ہے, تمہاری حفاظت ہو, ہر تکلیف سے تم بچے رہو, ہمیشہ عزت کے ساتھ جیو. سلام علیکم طبتم, تم اب ہمیشہ جیو, ہر تکلیف سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے, تمہیں مبارک ہو جنت میں آنا. فادخلوها خالدین, چلو اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. 4 دن کے لیے نہیں, 1 سال کے لیے نہیں, 2 سال کے لیے نہیں, اب یہاں سے کبھی نہیں نکلنا. جنتیوں کو جنت ملنے کی جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ اس کی خوشی ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے جنت دی گئی ہے, اور جہنمیوں کو جہنم سے جتنی تکلیف ہوگی اس سے زیادہ اس کی تکلیف ہوگی کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا گیا ہے. جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ کرے میں بھی ان میں شامل ہوں, آپ بھی شامل ہوں, ہمارے بچے بھی شامل ہوں, ہمارے گھر والے بھی شامل ہوں, ہمارے متعلقین بھی شامل ہوں. لیکن میرے دوستو صرف تمنا سے کام نہیں چلے گا, اللہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں جا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, وہ کہیں گے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. ہم تو دنیا میں اللہ کے وعدوں کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتے تھے, ظلم برداشت کرتے تھے, حرام سے بچتے تھے, کم روزی میں کام چلا لیتے تھے, چھوٹے مکان میں ہم نے رہ کر گزار دیا, ظلم سہ لیا, تکلیفیں برداشت کر لی, مشقتیں برداشت کر لی, ہم نے بھوک برداشت کی, ہم نے پیاس برداشت کی, ہم نے گرمی کی شدت برداشت کی, ہم نے نیند کی تکلیف برداشت کی. ہم ساری تکلیفیں دنیا میں برداشت کیا کرتے تھے, اس لیے کہ ہم سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں, اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا.
وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا، جنت کی زمین کا ایسا وارث بنا دیا، ایسا مالک بنا دیا، اب ہم یہاں جہاں چاہیں رہیں، نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہ کسی ویزے کی ضرورت. سبحان اللہ، ہم زمین پر پیدا ہوئے اور اسی زمین میں کسی نئے دوسرے علاقے میں جانا ہو، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، ہوٹل کی بکنگ چاہیے، کتنے دن کا ویزا ہے، کتنے دن میں ایکسپائر ہو جائے گا، پھر امیگریشن میں دنیا بھر کے سوالات، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیا کرتے ہو، جو آتے جاتے ہیں باہر ان سے پوچھے کتنے مسئلے ہوتے ہیں. ارے بھائی، اس زمین پر ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اس زمین پر آئے ہیں، ہمیں زمین پر جانے کا حق نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری جنت میں نہ کوئی امیگریشن ہوگا، نہ کوئی پاسپورٹ ہوگا، نہ کوئی ویزا ہوگا، سب سے چھوٹی جنت اس زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی، جہاں دل چاہے وہاں جانا، اور سب جگہ پیدل نہیں جانا پڑے گا، اعلیٰ درجے کی سواریاں تم کو ملیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس زمانے کی سواریوں کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. ایک دیہاتی صحابی آئے، حضور نے جب بتلایا جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا. انہوں نے عرض کیا حضور جنت میں اونٹ ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو بیچارے اونٹ پر بیٹھنے والے، اونٹ پر سفر کرنے والے، اونٹ پالنے والے، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت اونٹ تھی. حضور نے فرمایا ہاں جنت میں اونٹ ہوگا، لیکن وہ اونٹ تم کو لے کر اڑے گا، وہ اونٹ تم کو لے کر اڑے گا. ایک مرتبہ ہم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے، سامنے سے ہوائی جہاز جا رہا تھا اور اتفاق سے ایک بیان چل رہا تھا جس میں یہی حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ تم کو لے کر اڑے گا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو ایسے اڑے گا جیسے وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دے دیا تھا جنت میں اڑنے والی سواریاں ہوں گی، اور وہ اتنی پھسپھسی نہیں ہوں گی کہ 1 گھنٹے میں صرف 700 سے 800 کلومیٹر کا سفر کریں. وہ تو اتنی تیز رفتار ہوں گی کہ اتنی بڑی جنت میں انسان کا دل چاہے گا کہ میں اس پار سے اس پار جاؤں، ابھی بیٹھا ابھی پہنچا، جہاں چاہو جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں. ٹکٹ بھی بک کرانے کی ضرورت نہیں کہ پہلے سے بک کر لو تو سستے ملیں گے، ورنہ عین وقت میں بہت مہنگے ہو جائیں گے ٹکٹ، یا سیٹیں نہیں ملیں گی، بکنگ ہو جائے گی. نہیں، تمہارے لیے مخصوص سواریاں ہوں گی، تمہارے اشاروں پر کام کریں گی. نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ نے ہمیں پوری جنت کا مالک بنا دیا ہے. ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں صبح کریں، جہاں چاہیں شام کریں. فنعم اجر العاملین، یہ ہے کام کرنے والوں کا بہترین بدلہ. آج کام، وہاں جا کر انجام. اللہ ہمیں آج کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا کام کرنے کے لیے ہے، وہ دنیا انعام پانے کے لیے ہے. اللہ ہمیں یہاں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق دے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کی شان کا اظہار ہوگا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے چاروں طرف سب بنا کر کھڑے ہوں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ بہت بلند ہیں، اللہ بہت عظیم ہیں، تمام تعریفوں کے حقدار اللہ ہیں. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، تمام انسانوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ ہو جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور اعلان ہو جائے گا کہ تمام تعریفوں کے حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کی تعریف اگر مثبت انداز میں کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں کہ اللہ قابل تعریف ہے، اللہ میں یہ کمال ہے، اللہ میں یہ کمال ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بہت طاقتور ہے. مثبت طریقے پر اللہ کی تعریف کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں. اور یہی تعریف اگر منفی طریقے پر کی جائے، اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، اللہ سوتے نہیں، اللہ کھاتے نہیں، اللہ کی شان کسی سے کم نہیں ہے، اس کو تسبیح کہتے ہیں. تسبیح اور حمد دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے. ایک ہی اللہ کی تعریف ہے، اس کا ایک مخصوص انداز ہے جس کو حمد کہتے ہیں، ایک دوسرا انداز ہے جس کو تسبیح کہتے ہیں. جو وہی قابل تعریف ہو سکتا ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور وہی بے عیب ہو سکتا ہے جو قابل تعریف ہو. تو اللہ نے پہلے فرمایا یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی حمد کی تسبیح کر رہے ہوں گے، یعنی یوں کہہ رہے ہوں گے تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے.
یہ فرشتوں کا کلمہ ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اسی لیے جو فرشتوں والی تسبیح پڑھتا ہے اللہ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، دو چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں جو زبان کے لیے بہت آسان ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں اور میزان عدل پر بہت بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایک سبحان اللہ و بحمدہ کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ تمام تعریفوں کے حقدار ہیں، ایک سبحان اللہ العظیم اللہ کی ذات بے عیب ہے اور اللہ بہت بلند ہے۔ لیکن یہ عدل کے ترازو میں بھاری اس وقت ہوں گے جب یہ ہمارے دل سے نکلیں گے، صرف زبان سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر دل سے نکلیں گے تو پھر زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے گی۔ جو دل سے اقرار کرے گا کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے وہ اللہ کے حکم کو اپنی شان کے خلاف سمجھے گا؟ آپ سوچیں، سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اللہ کے بہت سارے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے باوجود ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں؟ اس زمانے میں تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے، تو اللہ پر الزام لگا دیا نا، گویا اللہ کے اندر ایک کمزوری ہے، اللہ کو معلوم نہیں تھا کون سی بات ہر زمانے میں چلنے والی ہے، کون سی بات خاص زمانے میں چلنے والی ہے۔ پرانے زمانے میں چلنے والی بات تھی، اس زمانے کے لیے بھی دے دی، اس زمانے میں نہ چلنے والی بات اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دے دیا۔ تو جب ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں تو ہم اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ گویا یہ اس زمانے میں چلنے والی چیز نہیں ہے، یا ٹھیک ہے چلنے والی تو ہے لیکن میں جو کر رہا ہوں یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، اسی لیے تو کر رہے ہیں نا کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، تو یہ بھی تو اللہ پر الزام ہوا۔ گویا اللہ کو زیادہ بہتر طریقہ نہیں معلوم تھا، مجھے معلوم ہے، اللہ کو جو طریقہ معلوم تھا وہ کمتر ہے۔ یہ سب تسبیح کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ جنت نہیں مل سکتی جو تسبیح کا انکار کرے گا، جنت اسے نہیں مل سکتی جو اللہ کے لیے حمد کا انکار کرے گا، اور جو تسبیح پڑھے گا، جو اس کا اقرار کرے گا اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اسے اللہ کا ہر حکم اچھا لگے گا۔ سوچو میرے دوستو، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، میری بھی اصلاح فرمائے، لیکن ہم قدم قدم پر تسبیح کا انکار کرتے ہیں، ہم قدم قدم پر حمد کا انکار کرتے ہیں، ہم قدم قدم پر اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ جب ہم جو کہتے ہیں ہاں ہمارا طریقہ زیادہ اچھا ہے، فلاں کام زیادہ اچھا ہے، یہ فیشن ہے، یہ اس زمانے کا آرٹ ہے، یہ اس زمانے کا طریقہ ہے، اس زمانے میں یہ چلنے والی بات ہے، ہم تسبیح کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ہم سبحان اللہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس بات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بے عیب ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے اندر یہ کمزوری ہے، اللہ کو نہیں معلوم، پھر کیسے جنت ملے گی؟ صاف صاف بتلا دیا قرآن نے، حق ادا کر دیا پروردگار عالم نے۔ اب قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکے گا فرشتوں سے نہیں ہمیں تو کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم اس سمجھانے کا فائدہ اٹھا لیں، اور آج میرے دوستو اپنے سارے گناہوں سے ہم سچی پکی توبہ کر لیں، ہے نا انشاءاللہ سب کا ارادہ، کوئی ایک بھی بچنے نہ پائے، آج تو سب توبہ کر لیں، اللہ سب کو جنتی بنائے۔ ہم اس مسجد سے اٹھیں اس طرح کہ جنتیوں کی لسٹ میں ہمارا نام لکھا جا چکا ہو۔ آخری بات یہ سمجھ لیں، گناہ کسے کہتے ہیں، کس چیز سے ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے کو۔ حضور کا طریقہ چھوڑ کے ہمیں آج تک کیا مل گیا؟ کیا ملا ہمیں؟ ساری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، ان کو الگ کر دیا، نہیں یہ فیشن والے لوگ ہیں، ان کو الگ کر دیں، ان کو ریزرویشن دے دیں گے، ان کو اپنے سب کوئی الگ کرتا ہے، کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر کچھ نہیں ملا، لیکن اگر ہم چھوڑے رہے تو دوہری بربادی ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور میرے دوستو دلوں میں جو کچھ ڈالتے ہیں اللہ ڈالتے ہیں، وہی جو جھک جھک کر ہمیں سلام کیا کرتے تھے آج وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ہم پہلے بھی تھے، مسلمان تو ہمارے آبا و اجداد بھی تھے، اس لیے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں رہ گئے۔ اللہ نے دلوں میں نفرت ڈالی ہوئی ہے، اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں گناہ سے توبہ کرنا ہے، ہمیں یہ نیت کرنی ہے آج سے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ سارے مرد ساری عورتیں جہاں جہاں دنیا میں یہ آواز جا رہی ہو وہ سارے سننے والے بعد میں جو سنیں گے وہ بھی سچی پکی نیت سے توبہ کے ارادے سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ توبہ کی حفاظت ہوگی، اس پر استقامت نصیب ہوگی۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی۔ جو لوگ پہلے سے 3 تسبیح پڑھتے ہیں وہ وہی 3 تسبیح پڑھیں، ان کے لیے کافی ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، کوشش کریں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر وقت دل میں اللہ کا خیال رہے، اور روزانہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر کے اس طرح بیٹھیں کہ بس دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کو بھول کر کے اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمانے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کا حال اچھا نہیں ہے، اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ دلوں کی گندگیوں کو دور کروا دیجیے۔ اللہ عمر کا بڑا حصہ گزر چکا، کچھ نہیں معلوم کتنے دن زندگی کے باقی ہے، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے گی، اللہ کچھ پتہ نہیں ہے کہاں موت آئے گی، کس حال میں موت آئے گی۔ اللہ جو زندگی باقی رہ گئی اسے پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے تمام گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے، اللہ نہ ظاہر اچھا ہے نہ باطن اچھا ہے، اللہ بھکاری بن کر ہاتھوں کو پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ یہ بھوکا پیاسا مجمع ہے، آپ کے حکم پر روزہ رکھا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اللہ دوپہر کی گرمی میں مرد بھی حاضر ہے عورتیں بھی حاضر ہیں، اللہ سب بھکاری بن کر آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ آپ نے ہم بندوں سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پر کوئی بھکاری آئے تو اسے دھتکار کر واپس نہ کیا کرو۔ اللہ آج آپ کے دروازے پر بھکاری حاضر ہے، اللہ ہمیں آپ سے بڑی امید ہے، آپ ہمیں دھتکار نہیں دیں گے، اللہ آپ ہمیں بھگا نہیں دیں گے۔ اللہ یہ کہہ کر واپس نہ کر دیجیے گا کہ اپنا حال دیکھو، اپنے اعمال دیکھو۔ اللہ جو خوشحال ہوتا ہے وہ کسی کے دروازے پر بھکاری بن کر نہیں جاتا، اللہ اچھا حال ہوتا تو آپ سے بھی کیوں مانگتے؟ اللہ اپنے برے حال کا اعتراف ہے۔ اللہ ایک دھوبی کے پاس کوئی گندے کپڑے لاتا ہے تو دھوبی یہ کہہ کر واپس نہیں کرتا کہ اتنے گندے کپڑے کیوں لائے ہو، خوشی خوشی لے لیتا ہے اور صاف کر کے واپس کرتا ہے۔ اللہ ہم آپ کے دربار میں اپنے گندے دلوں کو لے کر حاضر ہیں، اللہ گندے دلوں کو لے کر حاضر ہے، اللہ گندے دلوں کو لے کر حاضر ہے، اللہ گندی زندگیوں کو لے کر حاضر ہے۔ اللہ رد نہ فرما دیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اللہ آپ سے زیادہ کوئی تزکیہ کرنے والا نہیں، آپ سے بہتر کوئی صاف کرنے والا نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، اللہ زندگیوں کے گناہوں کو دھو دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ رمضان المبارک میں تو آپ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ رمضان کے محروم سے بڑا کوئی محروم نہیں، اللہ رمضان کے مردود سے بڑا کوئی مردود نہیں۔ اللہ رمضان کی محرومی سے بچا لیجیے، اللہ رمضان المبارک میں محروم نہ فرمائیے، اللہ آج سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ایک نظر محبت سے دیکھ لیجیے، جوان بھی رو رہے ہیں،
بوڑھے بھی رو رہے ہیں، بچیاں بھی رو رہی ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں. اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ ندامت کے ان آنسوؤں پر ترس کھا لیجیے. اللہ ترس کھا لیجیے. اللہ اب ہمیں دوبارہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ فرمائیے. اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی حفاظت فرمائیے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی حفاظت فرمائیے. اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ دلوں کی ظلمت اور تاریکی دور فرما دیجیے. اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے، اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے، اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے. اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دیجیے. اللہ قبروں کی تاریکی سے، قبروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے انگ انگ سے، رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. پیارے اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، دلوں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے. اللہ جو بے گھر ہیں یا کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے انہیں اپنے ذاتی کشادہ مکانات عطا فرمائیے. اور اللہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمیں کشادہ روشن قبر عطا فرمائیے. اللہ جو روزی کی تنگی سے پریشان ہیں ان کو وسعت والی، برکت والی روزی عطا فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، مقروضوں کا قرض ادا کرا دیجیے، بے روزگاروں کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے. اللہ جو بے اولاد ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے. اللہ آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ آپ نیک اولاد عطا فرمائیے، خوبصورت اور صحت مند اولادیں عطا فرمائیے، صالح اولادیں عطا فرمائیے. اللہ آپ نے جن کو صاحب اولاد بنایا ہے ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنائیے، اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور ماں باپ کو بھی اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جو بچے بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، ماں باپ کے لیے ان کا فریضہ ادا کرنا آسان فرمائیے. اللہ ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، ان کو تقوی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے. اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیجیے. اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائیے، کامل ایمان نصیب فرمائیے، موت کے وقت میں کلمہ نصیب فرمائیے. اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائیے، کفر کی موت سے حفاظت فرمائیے. اللہ دلوں کو پاک و صاف کر دیجیے. اللہ دلوں کے اندر سے عجب اور کبر نکال دیجیے، تمام عیوب نکال دیجیے، تمام بیماریاں نکال دیجیے. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ اخیر میں ایک درخواست ہے، اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سجدوں میں سر رکھ رکھ کے بہت آنسو بہائے. اللہ آج تک ہماری بدعمالیوں کی اطلاع سے ہمارے آقا کا دل دکھتا رہا، ہمارے آقا کا کلیجہ کٹتا رہا، ہم سنتیں چھوڑتے رہے. ہمارے آقا نے ہمارے لیے آنسو بہائے، ہمارے لیے پتھر کھائے، ہمارے لیے گالیاں کھائی، ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے، ہمارے لیے اپنے گھر والوں کو پاکے کرائے، اور ہم آرام سے حضور کی سنتیں چھوڑتے رہے، ہم آرام سے گناہ کرتے رہے، اور روضہ اطہار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے. ہمارے اعمال کی اطلاع ملتی رہی اور ان کا کلیجہ کٹتا رہا. اے اللہ آج حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے. اللہ ان آنسوؤں کی سوغات کو پہنچا دیجئے. اللہ اس توبہ کی اطلاع کو پہنچا دیجئے. اللہ ہمارے آقا تک اطلاع پہنچا دیجئے کہ آپ کے امتی بہت نادم ہیں، بہت شرمندہ ہیں، رو رو کر توبہ کر رہے ہیں، آج عہد کر رہے ہیں اب آپ کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے. آقا خوش ہو جائیے، اب آپ کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے، اب آپ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے، اب جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ ہمارے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے. اور اے اللہ ہم سب کی طرف سے، اللہ ہم سب کی طرف سے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے، ہماری اولادوں کی طرف سے، اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا رحمتیں نازل فرمائیے، بے انتہا رحمتیں نازل فرمائیے. اے اللہ درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجئے. اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجئے. اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے راضی کر دیجئے. اللہ پوری دنیا میں پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اللہ امت لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے. اللہ بدعمالیوں سے سب کو سچی توبہ نصیب
نصیب فرما دیجیے، اور اللہ ظالم حکمرانوں سے امت کو نجات دے دیجیے، اللہ ساری دنیا میں امن اور انصاف کو عام کر دیجیے، ساری دنیا میں ہدایت کو عام کر دیجیے، خاص طور سے ہمارے ملک میں اللہ 100% ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اور ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، مانگے بغیر عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔